فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 46واں حصہ شروع کریں گے۔ عنوان 37واں ہے جس کا نام ہے موت، اور صفحہ نمبر 322 پر موجود ہیں ہم لوگ۔ چلیں سامعین، اچھا مطالعے کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم جس چیز کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ عنوان کا نام موت ہے، اور ابو شاکر اور چھٹے امام کے شاگرد تھے، یہ علمی مخالف تھے، یہ ابو شاکر جو تھے، تو ان کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے مستقل۔ تو چلیں آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے مطالعے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو شاکر نے پوچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض گزشتہ پیغمبر ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اس پر یقین نہ کرو، کیونکہ ابھی تک اس دنیا میں کوئی ایسا فرد پیدا نہیں ہوا جو نہ مرا ہو، یا اگر اب زندہ ہے تو نہیں مرے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض گزشتہ انبیاء زندہ جاوید ہو گئے ہیں، افسانے سے زیادہ کچھ نہیں۔ پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن پر تو ایمان نہیں لایا، وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ابو شاکر بولا، میرا خیال ہے جب میں اندیکھے خدا پر ایمان لے آؤں گا تو آپ کے پیغمبر کی نبوت کو بھی تسلیم کر لوں گا، لیکن اس کے باوجود کہ میں آپ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا، میں نے قرآن کے کچھ حصے سنے ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ آپ نے گوشت اور مرغن غذائیں کھانے اور خون میں خرابی کے بارے میں کہا، وہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ ظاہر ہے جب آپ مسلمان ہیں تو آپ قرآن کو مانتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کلام خدا ہے۔ ابو شاکر بولا، جب آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن آپ کے خدا کا کلام ہے تو پھر آپ نے اس کے خلاف بات کیوں کی؟ امام جعفر صادق نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ کون سی بات ہے جو میں نے خدا کے کلام کے خلاف کہی ہے؟ ابو شاکر نے کہا، میں نے سنا ہے آپ کے خدا نے کہا ہے، ہر شخص اپنے مقررہ وقت پر مرے گا، اس کی موت نہ 1 گھنٹہ پہلے واقع ہوگی اور نہ 1 گھنٹے بعد۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہاں، یہ کلام خدا کا ہے اور قرآن میں ہے۔ ابو شاکر نے کہا، کیا آپ نے نہیں کہا کہ جو شخص زیادہ گوشت اور مرغن غذائیں کھائے گا وہ قبل از وقت ناگہانی بیماری کے نتیجے میں مر جائے گا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہاں، میں نے یہ بات کہی ہے۔ ابو شاکر بولا، آپ کے خدا کا کہنا ہے کہ ہر ایک کی موت کا وقت معین ہے اور وہ اس سے نہ 1 گھنٹے پہلے اور نہ 1 گھنٹے بعد میں مرے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی گوشت کھائے جلدی مر جائے گا۔ اس طرح آپ نے کلام خدا کی نفی کی ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو کوئی زیادہ گوشت اور مرغن غذائیں کھائے ناگہانی بیماری کا شکار ہو جائے گا، بلکہ میں نے یہ کہا ہے
کہ ممکن ہے بعض لوگ گوشت اور مرغن غذائیں کھانے کے نتیجے میں ناگہانی بیماری کا شکار ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ طبعی عمر اور وہ عمر جس سے انسان خود کم کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ طبعی عمر وہ ہے جو ایک عام انسان گزارتا ہے اور اس کی عمر کی ایک مدت معین ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، جس وقت وہ مدت پوری ہو جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے۔ اس وقت میں نہ ایک گھنٹے کی کمی ہوتی ہے اور نہ بیشی۔ لیکن موت کی دوسری قسم وہ ہے جسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے وجود میں لاتا ہے۔ یہ موت طبعی موت سے مختلف ہے، اس کا نام خودکشی ہے۔ جو کوئی شخص خنجر سے اپنی گردن اور شہرک کو کاٹتا اور اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، وہ خدا کے مقررہ وقت پر نہیں مرتا۔ اللہ نے اس کے لیے شاید 80 یا 90 یا 100 سال کی عمر کا تعین کیا ہو، جبکہ وہ جوانی میں ایک ہی وار سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ گوشت اور دوسری مرغن غذائیں کھانے سے اپنے خون کو خراب کرتے ہیں، وہ اپنی خودکشی کا سامان کرتے ہیں، کیونکہ خون کی خرابی ناگہانی بیماری کا سبب بنتی ہے۔ اگر اس بیماری کا سبب نہ بھی بنے تو کسی دوسری بیماری کا سبب بن جاتی ہے، لہٰذا پیٹ بھر کر کھانا، خصوصاً گوشت اور مرغن غذائیں زیادہ کھانا خودکشی کے مترادف ہے۔ پس جو کوئی بسیار خوری کے نتیجے میں اپنی طبعی عمر کے تقاضے سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر جائے، وہ اللہ کے فرمان میں شامل نہیں ہے۔ اے ابو شاکر، جان لے کہ میں قرآن کو تجھ سے بہتر جانتا ہوں اور اس بات سے آگاہ ہوں کہ اللہ نے قرآن میں موت کے بارے میں کیا کہا ہے، اور کسی نے کبھی بھی میرے منہ سے ایسی بات نہیں سنی ہوگی جو خدا کے فرمان کے خلاف ہو، اور نہ ہی اس کے بعد سنے گا۔ اور سامعین، یہاں پہ میرے 37ویں عنوان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کتاب کے 38ویں عنوان کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے آپ کی جابر بن حیان سے گفتگو۔ ابو شاکر ایک ناسمجھ شخص تھا، لیکن امام جعفر صادق کے بعض شاگردوں میں جو سائنسدان شمار ہوتے ہیں، وہ بھی استاد سے مباحثے کرتے تھے۔ ان میں سے ایک جابر بن حیان بھی تھا۔ امام جعفر صادق شاگردوں سے اس لیے بحث کرتے تھے تاکہ وہ علوم کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ امام جعفر صادق اسلامی دنیا میں وہ پہلے استاد ہیں جنہوں نے استاد اور شاگردوں کے درمیان بحث کی بنیاد رکھی، اور یہ امر بعد میں آنے والے زمانوں میں اسلامی مدارس اور خصوصاً شیعہ مدارس میں رواج پا گیا۔ ہر درس کے بعد شاگرد ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے تھے تاکہ استاد کے درس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ایک دن امام جعفر صادق نے فلسفہ پڑھاتے ہوئے کہا، ہر چیز حرکت کر رہی ہے، اور اگر حرکت نہ ہو تو چیزوں کا وجود نہ ہو، یعنی اگر وہ اس طرح نہ ہوتی جس طرح موجودہ شکل میں نظر آ رہی ہیں، اور حرکت کی وجہ سے یہ چیزیں باقی ہیں، ان میں تبدیلی آ چکی ہوتی۔ امام جعفر صادق کے ایک شاگرد جابر بن حیان نے سوال کیا، کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی چیز حرکت سے خالی نہیں؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، اس بارے میں کوئی شک نہیں۔ جابر نے پوچھا، کیا آواز حرکت کرتی ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، ہاں اے جابر، آواز متحرک ہے، لیکن اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے سست ہے۔ جب تم دور سے مشاہدہ کرتے ہو کہ لوہار کی دکان میں ایک شخص لوہے کے ہتھوڑے کو اوزار پر مارتا ہے تو اس کی آواز تھوڑی دیر بعد کانوں تک پہنچتی ہے، جبکہ تم دیکھتے ہو کہ ہتھوڑے سے وار کرنے والے نے جس لمحے وار کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو روشنی نکلی ہے، وہ اسی لمحے تمہاری آنکھوں تک پہنچی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے سست ہے اور دیر سے سنائی دیتی ہے۔ جابر نے پوچھا، کس قدر دیر سے سنائی دیتی ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، یہ اس جگہ اور تمہارے درمیانی فاصلے پر منحصر ہے۔ قریبی مقام سے چند لمحوں کے بعد
تم آواز سن لو گے، لیکن دور کی جگہ سے آواز تمہارے کانوں سے دیر سے ٹکراتی ہے۔ جابر نے پوچھا، کیا فاصلوں کی لمبائی معلوم ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، حکیم ارشمیدس نے اس فاصلے کو ناپا ہے اور اس کے بقول اگر انسان کا آواز کے منبع سے 400 گز فاصلہ ہو تو آواز 8 سیکنڈ میں سنی جائے گی، اور اسی نسبت سے انسان اور آواز کے منبع یعنی سورس کا فاصلہ جتنا زیادہ ہوگا آواز اتنی ہی دیر سے سنی جائے گی۔ جابر نے کہا، جو حساب ارشمیدس نے لگایا ہے اس کے مطابق جب کبھی اللہ اپنے کسی پیغمبر سے بات کرنا چاہتا تو ہزاروں سال لگتے، کیونکہ خدا 7ویں آسمان پر ہے۔ اس دنیا سے اس دنیا کا فاصلہ تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے جس کا عقل حساب لگانے سے عاجز ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر ہے، اس لیے کہا گیا ہے تاکہ عام لوگ اللہ کی عظمت کو درک کر سکیں، ورنہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خدا نہ ہو۔ لہٰذا ہر زمانے میں جب کبھی اللہ اپنے کسی پیغمبر سے خطاب کرنا چاہتا تو اس کے اس قدر نزدیک ہوتا کہ جو ہی اللہ کی آواز بلند ہوتی اس کا پیغمبر سن لیتا، لیکن اگر اللہ 7ویں آسمان پر بھی ہوتا تو بھی اس کی آواز ایک لمحے میں اس کے پیغمبر تک جا پہنچتی، کیونکہ اللہ کی آواز انسان اور دوسری مخلوقات کی مانند نہیں ہے کہ اسے سنائی دینے میں وقت درکار ہوتا ہو اور وہ فاصلے طے کرتی ہو، بلکہ ادھر خدا نے کن کہا ادھر یکن ہو گیا، اور یہ کائنات اسی طرح وجود میں آئی ہے۔ اللہ اپنی آواز کو کائنات کے دور ترین مقام سے ایک لمحے میں اپنے پیغمبر تک پہنچا سکتا ہے۔ جابر نے پوچھا، اگر دنیا ایک لمحے میں وجود میں آئی ہے تو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، کائنات کی حقیقی بنیاد ایک لمحے میں رکھی گئی اور 6 دن اس میں تبدیلی کے وقوع پذیر ہونے میں لگے، جس سے کائنات موجودہ شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلقت کی ابتدا میں کائنات اس شکل میں نہ تھی۔ ایک لمبی مدت کی تبدیلی کے بعد دنیا اس حالت میں تبدیل ہوئی۔ خدا کے کلام میں جو 6 دن مذکور ہیں وہ اس لیے ہیں کہ عام لوگ اسے سمجھیں۔ تم یہ خیال نہ کرو کہ اللہ کے 6 دن میرے اور تمہارے 6 دنوں کی مانند ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ 6 تبدیلیوں کے مراحل کے بعد کائنات نے موجودہ شکل اختیار کی تھی۔ جابر نے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا ایک دن کتنا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے جابر، اگر میں تمہیں ایسا جواب دوں جس کے درست ہونے میں مجھے شک ہو تو میں کس لیے اس جواب کو زبان پر لاؤں؟ اگر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ سکتا تو تمہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن کتنا ہے۔ میں اللہ کے دن کی مدت کے بارے میں جو کچھ تمہیں کہوں وہ میری اپنی اختراع ہوگی اور اس کا اللہ کے دن کی مدت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ بہت طویل ہے اور ہم اپنے اندازوں سے اللہ کے دن کو نہیں سمجھ سکتے۔ جابر نے اپنے استاد سے پوچھا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خدا نہ ہو؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہاں اے جابر، میں نے یہ بات کہی ہے اور یہی میرا عقیدہ ہے۔ جابر نے سوال کیا، جب آپ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے تو لامحالہ آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ خدا ہر چیز میں بھی ہے؟ امام جعفر صادق نے مثبت جواب دیا۔ جابر نے کہا، اس صورت میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہے، ان کا قول صحیح ہونا چاہیے، چونکہ جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خدا ہر چیز میں ہے تو ہمیں اس کی بھی تصدیق کرنا چاہیے کہ ہر چیز، اگرچہ وہ پتھر، پانی اور درخت ہی کیوں نہ ہو، خدا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، تم غلطی پر ہو، خدا پتھر، پانی اور درخت
میں تو ہے، لیکن پتھر، پانی اور درخت خدا نہیں ہے۔ جس طرح تیل چراغ میں ہوتا ہے لیکن چراغ تیل میں نہیں ہوتا۔ اللہ ہر چیز میں ہے، لیکن اس کے لیے پہلے وہ چیز وجود میں آئے اور دوسرے اپنی جماوی، شجری اور حیوانی زندگی کو جاری رکھے اور ختم نہ ہو۔ چراغ کی روشنی کا مایہ یعنی اس کی بقا تیل اور فتیلہ ہے، لیکن چراغ تیل اور فتیلہ نہیں ہے۔ تیل اور فتیلہ چراغ میں شعلہ پیدا کرتے ہیں اور چراغ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا چونکہ تیل اور فتیلہ اس میں موجود ہے، پس وہ تیل اور فتیلہ ہے۔ یہ بات محال ہے کہ مخلوق جو خالق کی پیدا کی ہوئی ہے خالق بن جائے۔ تمام لوگ جو گزشتہ زمانوں میں خالق اور مخلوق کی وحدت کا عقیدہ رکھتے تھے وہ اپنے استدلال کی ظاہری شکل سے فریب کھاتے تھے۔ ان کے بقول چونکہ جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے اس میں خدا ہے، لہٰذا جو کچھ ہے وہ خدا ہے۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو تمام مخلوق خدائی طاقت کی حامل ہوتی کیونکہ وہ خدا ہیں، لیکن تمام کائنات میں ایک وجود بھی ایسا نہیں جو خدائی قدرت رکھتا ہو، اور وہ لوگ جو اس بات کے معتقد ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایک پتھر ہی وجود میں لا سکا ہے؟ کیونکہ خالق اور مخلوق کی وحدت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی خدا ہے، اور انسان کی خدائی کا لازمہ یہ ہے کہ وہ کام کر سکے جو خدا کرتا ہے، ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا کرے اور ایک قطرے سے ایک انسان وجود میں لائے۔ جو لوگ خالق و مخلوق کی وحدت کے معتقد ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی ایک شخص نے ایسا کام کیا ہے جس سے ظاہر ہو کہ اس میں خدائی صفات ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے چونکہ آپ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں لہٰذا خدا کا کوئی کام کر کے دکھائیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ خدا ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں لیکن ہمیں خدا ہونے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور کیا یہ منطق سے خالی بچوں جیسی بات قابل قبول ہے؟ کیونکہ اگر کوئی شخص جان لے کہ وہ خدا ہے تو وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اسے خدا ہونے کے متعلق کوئی اطلاع نہیں؟ اے جابر، تم جان لو کہ اگرچہ اللہ ہر چیز میں اور ہر جگہ پر ہے لیکن وہ مکان اور اشیاء خدا نہیں ہیں، تمام خدا کی مخلوق ہیں۔ خدا تمام مکانوں اور اشیاء میں ایک خالق اور محافظ کی مانند ہے۔ وہی ہے جس نے حرکات کو پیدا کیا ہے اور انہی حرکات کی وجہ سے جمادات جماوی زندگی، درخت اپنی شجری زندگی اور جانور اپنی حیوانی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ زندگی حرکت کے بغیر ناممکن ہے۔ کوئی موحد یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہی حرکت خدا ہے، چونکہ حرکت بھی دوسری اشیاء کی مانند خدا کی مخلوقات میں سے ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو دوسری مخلوقات کی پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ یعنی یونانی حکماء جو یہ کہتے ہیں کہ حرکت خدا ہے وہ سنگین غلطی پر تھے، کیونکہ حرکت اس وقت تک وجود میں نہیں آتی جب تک اس کی قوت وجود میں نہ آئے۔ جب تک وہ قوت ہے حرکت جاری ہے، اور جب یہ قوت ختم ہو جائے گی تو حرکت بھی رک جائے گی۔ چونکہ حرکت توانائی سے وجود میں آئی ہے لہٰذا مخلوق ہے نہ کہ خالق۔ وہ توانائی جو حرکت کو وجود میں لائی وہ خدائی قوت ہے، لیکن ایک موحد یہ بات تسلیم کر سکتا ہے کہ حرکت دوسری چیزیں بھی وجود میں لاتی ہے۔ یہ عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے، چونکہ خدا نے کائنات کے امور چلانے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، ان میں ایک حقیقی سبب حرکت ہے۔ بعض یونانی فلسفیوں کے بقول حرکت مادہ ہے اور مادہ حرکت۔ مادہ اپنے آخری مرحلے میں حرکت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر حرکت مادے میں رک جائے تو مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اے جابر، بعض یونانی فلسفیوں نے سوچ اور فکر کو بھی
مادے کا جزو شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ مادے کے بغیر سوچ اور فکر کا کوئی وجود نہیں۔ جس طرح پھول کے بغیر اس کے عطر کی خوشبو کوئی نہیں سونگھ سکتا، اسی طرح اگر مادہ ختم ہو جائے تو سوچ اور فکر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کا مذکورہ نظریہ اس لیے درست نہیں کہ فلسفے میں چاہے یونانیوں کا زمانہ ہو یا آج کا دور، حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز فنا نہیں ہوتی بلکہ اپنی حالت تبدیل کرتی ہے۔ بس انسان بھی فنا نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی سوچ بھی تبدیل ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسان کسی دوسری صورت میں باقی رہتا ہے، اور انسان کی موت کے بعد اس کے باقی رہنے والے عوامل اور روحانی صفات اس کی روح ہے۔ اب اے جابر، جب ایک مومن سمجھتا ہے کہ اس کے اصول دین اور حقیقت برحق ہیں تو وہ لذت اٹھاتا ہے، اور یہ لذت انسانی فطرت کا جز ہے۔ انسان ہر منظم اور کامل چیز کو دیکھنے سے لذت اٹھاتا کہ اے جابر، کیا تم اس نقش کو دیوار پر دیکھتے ہو اور مشاہدہ کرتے ہو کہ ایک منظم بندی صورت ہے، ایک منظم ہندسی صورت ہے، تم اس مشاہدے سے لذت اٹھاتے ہو، لیکن نہ صرف اس لیے کہ تم علم ہندسہ جیومیٹری سے واقف ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ جیومیٹری کے اشکال میں سے کون سی شکل ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے منظم دیکھتے ہو اور مشاہدہ کرتے ہو کہ ایک مکمل نقش ہے۔ وہ لوگ جو جیومیٹری سے مطلع نہیں ہیں وہ بھی اس نقش کو دیکھنے کے بعد لذت اٹھاتے ہیں، کیونکہ اسے مکمل اور منظم دیکھتے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی اس نقش کے مشاہدے سے خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس کی مکمل اور منظم شکل ان کی روح میں ایک طرح کی تسکین وجود میں لاتی ہے۔ اگر یہ نقش جسے میں اور تم دیکھ رہے ہیں غیر منظم ہوتا اور اس کی لائنیں بے ترتیب اور بکھری ہوئی ہوتی، اس طرح کہ یہ ایک مکمل ہندسی شکل اختیار نہ کر گیا ہوتا اور نہ ہی کسی ایسی چیز کی شبیہ ہوتا جسے ہم پہچانتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی ہم اس کے مشاہدے سے محظوظ ہوتے؟ جابر بولا، نہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہم ایک غیر منظم اور بے ترتیب نقش کے مشاہدے سے نہ صرف محظوظ نہیں ہوتے بلکہ اس کے برعکس ہمیں کوفت ہوتی ہے، اور اس کا عیب اور نقص ہماری خفگی کا باعث بھی بنتا ہے، گویا جس طرح ہم ایک بدمزہ کھانا کھا رہے ہوں۔ اسی طرح دینی حقائق پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو محظوظ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکمل اور نقائص سے پاک ہیں۔ اگر ایک چیز نقص کے بغیر اور کامل ہو، خواہ مادی یا روحانی ہو، تو وہ خوبصورت ہوتی ہے اور ہمارے لیے مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح دینی حقائق بھی چونکہ نقائص سے پاک ہیں، لہٰذا وہ بھی ہماری مسرت و شادمانی کا ذریعہ ہیں۔ جابر بن حیان نے کہا، لیکن یہ دینی حقائق عام لوگوں کو معلوم نہیں، لہٰذا لوگ انہیں سمجھنے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، عام لوگوں کے پاس علم نہیں، اسی لیے میں لوگوں کو تاکید کرتا ہوں کہ علم حاصل کریں۔ جابر بن حیان نے پوچھا، دین اسلام کے حقائق اس طرح نازل کیوں نہیں ہوئے کہ تمام لوگ انہیں سمجھ سکتے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، نہ صرف یہ کہ اسلام کے حقائق اس طرح نازل نہیں ہوئے کہ لوگ انہیں سمجھ سکیں، بلکہ اسلام سے قبل مذاہب کے حقائق جو خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اس طرح نازل نہیں ہوئے تھے کہ تمام لوگ انہیں سمجھ کر ان سے محظوظ ہوں۔ اے جابر، جان لو دین فلسفے سے جدا ہے۔ فلسفے میں یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے اس کے لیے استدلال کی ضرورت ہے تاکہ سامع کی عقل اسے تسلیم کرے۔ جب ایک سامع ایک فلسفیانہ مسئلہ سنتا ہے تو جب تک بولنے والا شخص دلیل کے ساتھ اس کی صحت کا ثبوت فراہم نہ کر دے اس وقت تک سامع اس مسئلے کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ سامع بھی بولنے والے
کی مانند فلسفی ہے، اور اگر فلسفی نہ ہو تو بھی اسے فلسفے سے شغف ضرور ہے، ورنہ وہ ہرگز فلسفیانہ بحث کو سننے اور سمجھنے کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ فلسفے سے متعلق ہر قسم کا مسئلہ چونکہ فلاسفہ یا فلسفے سے ذوق رکھنے والوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ مدلل ہو اور اسے ثابت کیا گیا ہو تاکہ فلاسفہ اسے قبول کریں۔ لہٰذا ہر فلسفیانہ مسئلے میں دلیل یا دلائل کا ہونا ضروری ہے۔ ہر فلسفیانہ مسئلہ انسانی عقل سے سروکار رکھتا ہے، اور جب تک اسے عقل تسلیم نہ کرے اس مسئلے کی صحت ثابت نہیں ہوتی۔ جب ایک فلسفی کسی نظریے کو پیش کرتا ہے تو اسے عام لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ نہیں چاہتا کہ عام لوگ اس کے فلسفیانہ نظریے کو سمجھیں، گویا وہ جانتا ہے کہ عام لوگ اس کے فلسفیانہ نظریے کو سمجھنے پر قادر نہیں ہیں، اور جو کچھ کہتا ہے فلسفیوں یا ان لوگوں کے لیے کہتا ہے جو فلسفیانہ ذوق رکھتے ہیں، وہ جو کچھ کہتا ہے ان کی عقل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ لیکن دین فلسفیانہ نظریے سے جدا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کو خدا کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے لے کر آئے، نہ کہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کی عقل دوسرے لوگوں سے برتر ہے اور وہ ہر چیز کو تسلیم کرنے کے لیے دلیل مانگتے ہیں۔ دوسرے پیغمبر بھی جو ہمارے پیغمبر سے قبل مبعوث ہوئے وہ دین کو تمام لوگوں کے لیے لائے، نہ صرف ایک مخصوص گروہ کے لیے جو عقلی لحاظ سے دوسروں سے برتر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے لیے دینی حقائق کو لوگوں کے لیے سادہ ترین شکل میں پیش کرنا ناگزیر تھا، ہر حقیقت کے ثبوت کے لیے دلیل پیش نہیں کی، کیونکہ عام لوگ ہر دینی حقیقت کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اور آج بھی تمام دینی حقائق کی مصلحتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص نہایت سادہ ترین طریقے سے حقائق دینی کو دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے ثابت کرے تو بھی بعض لوگ ان میں سے بعض کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام دین لوگوں کے عقیدے کے لیے نازل ہوئے ہیں، نہ کہ ان کی عقل کے لیے، سوائے ان لوگوں کے جو عقلی لحاظ سے دوسروں سے طاقتور ہیں۔ فلسفے کے مسائل انسانی عقل سے سروکار رکھتے ہیں اور دینی مسائل لوگوں کے ایمان سے۔ مومنین کے درمیان وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور وہ اپنی عقلی ترقی کے نتیجے میں جو علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے دین اسلام کی مصلحت کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم نہیں حاصل کر سکتے اور اپنی عقل کو قوی نہیں کر سکتے اور دین اسلام کے حقائق کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے لیے وہی ایمان کافی ہے۔ دین اسلام کے حقائق کی مصلحت کے بارے میں جو وضاحت عوام کے لیے پیش کی جائے بے فائدہ ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کو کسی موضوع کے علمی لحاظ سے سمجھنے کے لیے علم کے مقدمات کو جاننا ضروری ہے، ورنہ وہ کوئی چیز نہیں سمجھ پاتا۔ دین اسلام کے حقائق کو عوام کے لیے دلیل سے بیان کرنے کے لیے ان کے ساتھ علمی وضاحت پیش کرنا ضروری ہے۔ اس علمی وضاحت کو صرف وہ لوگ درک کر سکتے ہیں جو اگر عالم نہ ہوں تو کم از کم علم کے مقدمات طے کر چکے ہوں۔ علم حاصل کرنا ارادے کا محتاج ہے۔ علم حاصل کرنے کا ارادہ ایک شخص میں اس قدر ہونا چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ ارادہ عوام میں نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جانتا ہے کہ اگر علم حاصل کرنا شروع کر دے تو کئی سالوں تک وہ مادی فوائد سے محروم رہے گا، لیکن اس کے بجائے اگر وہ کھیتی باڑی کرے یا بھیڑ بکریاں یا اونٹ پالے تو اسے خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ البتہ وہ روحانی نتائج جو انسان علم کے ذریعے حاصل کرتا ہے ان کا امکان نہیں ہوتا۔ پس عام لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ صرف ایمان رکھتے ہوں اور اصول و فروع دین اسلام سے وہی کچھ اخذ کریں جو اس کے ظاہر
میں ہے۔ سامعین، میں یہاں پہ اپنے مطالعے کو اختتام پذیر کرتی ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ ابھی ہم موجود ہیں صفحہ نمبر 329 پر۔ انشاءاللہ جب تک کے لیے خدا حافظ۔